السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ قصہ سنانے والی ہوں جو کہ میری آصف علی زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی آج سے 2 سال قبل. وہ ملاقات کیسے ہوئی اور اس میں کیا شغل والے ایلیمنٹس تھے، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن اس سے ذرا پہلے ہم تھوڑی سی سنجیدہ بات کریں گے، کیونکہ کراچی کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے، بہت دگرگوں حالات ہیں. اور کہاں ہم نے بلاول زرداری صاحب کا جملہ کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اس کو شروع میں ہر کوئی مذاق کے طور پر لے رہا تھا، لیکن اب وہ مذاق زندگیوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے. جو کچھ ہم نے پچھلے 24 گھنٹے میں کراچی میں ابھی اور آج سے 2 ہفتے قبل دیکھا، جس طرح سے نالے بہہ رہے ہیں سڑکوں پر، جس طرح سے آپ کی سڑکیں نظر ہی نہیں آ رہی اور اس پر گاڑیاں آدھی آدھی ڈوب چکی ہیں، کھڑی ہوئی گاڑیاں، پارکڈ گاڑیاں جس طریقے سے سیلاب کے پانی میں جس طرح سے اللہ معاف کرے بہہ رہی ہیں، وہ بہت ہی تکلیف دہ مناظر ہیں. اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات سیاست دانوں کی، جو حکمران ہیں، ان کی بے حسی ہے. اور جس ڈھٹائی اور بے شرمی سے یہ ابھی بھی سیاست کھیلنے میں مصروف ہیں. اور جس طرح بختاور صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کی، میں تو حیران رہ گئی، جو زرداری صاحب کی ہی بیٹی ہیں، بلاول کی بہن ہیں. انہوں نے کہا کہ جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، فیکٹس. اور ساتھ ہی فرمایا کہ گورنمنٹ آف سندھ نے رات کو ساری سڑکیں صاف کر دی ہیں. ہم اندھے ہیں کیا؟ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کیا؟ ہمیں لوگ تکلیف سے دوچار کیا دکھ نہیں رہے؟ کس کو بے وقوف بنا رہی ہیں؟ سو اس ٹویٹ کے بعد اور ان کے اس رویے کے بعد کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، کراچی تو بالکل پیسفل ہے. اور سینیٹر سعید غنی صاحب جس طرح سے کراچی کے عام حالات میں پیسفل سڑک کی تصویر دکھا رہے ہیں، اللہ آباد رکھے کراچی کو بھی اور پاکستان کے ہر کونے کو، آمین. لیکن سعید غنی صاحب، یہ موقع کراچی کی صاف ستھری سڑکیں، جو کہ وہ بھی خیر مصطفیٰ کمال نے جو بنایا تھا، آپ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دکھانے کا نہیں ہے. یہ موقع اس وقت اپولوجائز کر کے ان لوگوں کے نقصان کو ختم کرنے کا ہے جو آپ نے بے دردی سے لوگوں کا نقصان کیا ہے. جس طریقے سے ایمبولینسز نہیں پہنچ رہی لوگوں کے گھروں تک، جس طرح سے ایمبولینسز ہاسپٹلز تک نہیں لے جا پا رہی لوگوں کو، تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. ہمارے لیے بات کرنا آسان ہے، جو لوگ اس کو بھگت رہے ہیں وہ آف کورس بڑی اذیت میں ہیں. اس کے بعد ناظرین ایک آئیں گے، اس ذرا شغل والی بات پہ بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں 1-2 باتیں کوئکلی کرتی چلوں کہ ایک تو نیب پر بہت بحث چل رہی ہے. اپوزیشن کا یہ مطالبہ کہ ہم FATF کے ایشو پر تب حکومت کی سپورٹ کریں گے، یعنی پاکستان کی حکومت چھوڑیں، پاکستان کی ہم سپورٹ اس صورت میں کریں گے اگر نیب کو بند کر دیا جائے. سو یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی ٹیچر اگر کسی بچے کو اچھا نہیں پڑھا پا رہا تو اگر اس بچے کے پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ سر آپ ذرا زیادہ محنت کریں، زیادہ توجہ دیں بچے پر، تو بچہ پورے اسکول میں شور مچا دے کہ جی ٹیچر کو فارغ کر رہے ہیں، اسکول بند کیا جا رہا ہے، ٹیچر کو فارغ کیا جا رہا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ نیب کو بند کر دیں. انہوں نے نیب کی اسٹرکچرل جو ڈفیکلٹیز ہیں، نیب کو جو اس کی فلاز ہیں، جو اس میں خامیاں ہیں، لوپ ہولز ہیں، ان کی نشاندہی کی ہے کہ ان کو بہتر ہونا چاہیے. اور آبویسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کرپٹ بندہ ہے، جس نے بالفرض 20-25 ارب روپے کی چوری کی ہے، وہ اگر 10-15 کروڑ روپے میں ایک وکیل اچھا سا لے لیتا ہے اور بلکہ 2-3 وکلاء کی ٹیم بنا لیتا ہے 10-15 کروڑ خرچ کے، تو اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا. اس کو کیا جاتا ہے اگر 15-20 ارب اس نے یا 10-5 ارب بھی بنائے ہوں، تو اس میں سے چند کروڑ اسے کیا کہتے ہیں اگر اس کی چوری کو بچانے میں ہیلپ کر رہے ہیں وہ. اور اس کے مقابلے میں ہم نیب کو دیکھتے ہیں کہ محض 1-1.5 لاکھ روپے تنخواہ پہ ایک سرکاری وکیل ہے جس کے سر پہ کوئی 1-2 کیسز نہیں ہیں، 15-15 20-20 کیسز ہر وکیل کے سر پر ہیں. اس نے صبح کس کیس کی تیاری کرنی ہے، شام کو کس کیس کی تیاری کرنی ہے، اس کا تو دماغ گھوم جائے گا. سو یقیناً وہ اوور ورک بھی ہیں، اوور برڈنڈ ہیں نیب کے وکلاء، اور نیب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اب بن گیا ہے تو اس کو مضبوط کریں، نہ کہ اب دیکھیں 470 ارب روپے تو وہ ریکور کر چکے ہیں. سو اس وقت ان کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے. ویسے تو امریکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک FBI ہی کام کرتا ہے. ہر ملک میں ایک ہی ایسا انویسٹیگیٹو ایجنسی ہوتی ہے جو کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. سو پاکستان میں اگر آپ صرف ایک FIA کو ہی مضبوط کر لیتے، فیڈرل انویسٹیگیٹو ایجنسی کو، تو ہی وہ ٹھیک تھا. لیکن اب چونکہ نیب بن گئی ہے تو نیب کو کام کرنے دیں. یہ نہیں کہ نیب آپ کی چوریاں پکڑ رہی ہے،
غلطیاں بھی کر رہی ہے. اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی سب سے بڑا بلنڈر, سب سے بڑی غلطی, چلے نیب تو نکمی بھی ہے, بہت سارے لوگ سیاسی طور پر بھی بھرتی ہوئے ہیں, وہ پتہ ہے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے وہ آلریڈی سگے ہیں, وہ تو احتساب کے عمل کے سگے ہیں ہی نہیں نا بہت سے لوگ. لیکن جو بیچارے کام کرنا بھی چاہتے ہیں ان کو ظاہر اسٹرکچرل ڈیفیکلٹیز تنگ کرتی ہیں, ہیومن ریسورس بہت کم ہے. لیکن مسئلہ ناظرین یہ ہے کہ اس نیب کو یہ جو لوگ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی وہ ہیں کہ جنہوں نے نیب میں کیسز بنائے تھے ایک دوسرے کو مذاق میں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ دیکھو جی پیپلز پارٹی نے نون لیگ پہ کیسز بنا دیے, نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ بنا دی, کیونکہ 5 سال کی باریاں لگی ہوئی تھیں. سو اس تماشے کو اب میرا خیال ہے بند ہونا چاہیے, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو یہ جو نیب کی غلطیوں کو ان کے سر پہ تھوپ دیا جاتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ جس وقت نیب کسی بندے کو پکڑتا ہے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے تمام سپوکس پرسنز اس طرح سامنے آتے ہیں میڈیا میں کہ جیسے یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہے, سمیت عمران خان صاحب کے. بھائی مانا کہ آپ کا نیریٹو ہے, آپ کا یہ وعدہ تھا عوام سے کہ آپ احتساب کے عمل کو مضبوط کریں گے اور یہ سب لوگ اپنی چوریوں کا حساب دیں گے, لیکن جس وقت نیب ان کو پکڑتی ہے تو آپ لوگ جس وقت کریڈٹ لیتے ہیں میڈیا پر آ کر کے دیکھا ہم نے یہ کر دیا, سو وہ ہم نے یہ کر دیا سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جو نیب جس وقت کوئی ثبوت نہیں لا پاتی اپنی نالائکی کی وجہ سے یا بدنیتی کی وجہ سے جان بوجھ کر ان چوروں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے جس وقت نیب, تو پھر عوام آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ لو جی ان کے خلاف تو نکلا ہی کچھ نہیں. سو یہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ چنڈ پئی دا اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا چنڈ اگری دا ہوتا ہے, کہ یعنی ایک تھپڑ آپ ایسے کر کے کریں تو اس کا زیادہ ڈر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ لگا دیں. جب لگ جاتا ہے تھپڑ تو لوگ کہتے ہیں بس اتنی سی بات تھی 4 اور لگاؤ. سو معاف کیجیے گا. سو پوائنٹ یہ ہے کہ نیب کو بھی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. حکومت پوری طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس طرح کہا کہ 120 مزید عدالتوں کا قیام اور زیادہ سے زیادہ تیزی سے آپ ان سارے کیسز کو کور کریں, لیکن حکومت جو ہے گورنمنٹ مسٹ اسٹاپ بیگنگ کریڈٹ فار وٹ ایور گڈ نیب ڈز, تاکہ نیب کی غلط چیزوں کا جو ڈسکریڈٹ ہے وہ آپ کے کھاتے میں نہ پڑا کرے, جو کہ وہ جان بوجھ کے بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ناظرین ہم بات کرتے ہیں اس ایشو پہ جس کے لیے آج خاص طور پہ میں نے سوچا تھا کہ آپ سے ڈسکس کروں گی. ایک ایشو ناظرین ہوا یہ کہ آج سے 2 سال قبل جس وقت عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم پاکستان اوتھ لینا تھا تو میں پارلیمنٹ گئی, بہت سے اور ساتھی بھی گئے. تو وہاں پر یہ ہوا کہ میرے دوستوں کے پاس میرا پاس تھا, تو میں ایک دم سے اتنا رش ہو گیا کہ میں لفٹ میں رہ گئی اور میرے دوست آگے نکل گئے, ان کو نہیں پتہ چلا کہ میں پیچھے رہ گئی. اب وہ رش اتنا زیادہ تھا کہ میں چاہ کر بھی ایک قدم باہر تھا لفٹ سے, ایک اندر تھا, اور میں لٹرلی آئی واز پشڈ بیک ان دا لفٹ. اچھا ٹھیک ہے, میں نے کہا کوئی بات نہیں. سو ونس آئی واز بیک ان دا لفٹ تو میں نے دیکھا کہ اس قدر یہ جو لوگوں کا ایک رش تھا, ریوڑ آ رہا تھا لٹرلی لوگوں کا, اس بھیڑ میں نے دیکھا کہ ایک بہت لمبی چوڑی تگڑی سی خاتون تھیں جنہوں نے ایک ضعیف سے آدمی کو پکڑا ہوا تھا اور وہ اس کو لٹرلی روبوٹ کی طرح لے کر چل رہی تھی. اچھا جب میں نے غور کیا, تھوڑا سا دیکھا, تو جب وہ لفٹ کے اندر آ گئے, اب وہ موٹے تازی خاتون جو تھیں اور ساتھ میں وہ جو صاحب تھے وہ اندر آ گئے, اور دیکھا تو وہ آصف علی زرداری صاحب تھے. ابھی میں پہلی مرتبہ زرداری صاحب کو دیکھ رہی تھی, میرا پہلا جو تھا ان پرسن انٹریکشن تھا. ان کے علاوہ 2 اور بھی لوگ آ گئے, اب وہ 5 لوگ ہو گئے مجھے ملا کر لفٹ میں. اب میں نے تو جیسے ہی ان کو دیکھا تو ساتھ ہی, چونکہ میں تو آلریڈی بہت زیادہ وہ ہو رہی تھی, پینک کر رہی تھی کہ میرے اگر پاس نہ ہوا تو میں نہیں دیکھ سکوں گی وہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی, کیونکہ اگر آپ کا پاس ہوتا ہے تو آپ کو جانے دیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں, مطلب اس فلور آف دا ہاؤس پر ساری ایکٹیویٹی آپ تبھی دیکھ سکتے ہیں اندر جا کے ہال میں. اچھا جی, اب یہ ہوا ناظرین کہ جس وقت میں نے ساتھ ہی میں نے کہا مجھے باہر جانا ہے, مجھے باہر جانا ہے. میں کبھی زندگی میں اتنا پینک نہیں کیا, یہ نہیں کہ کوئی زرداری صاحب کو دیکھ کر مجھے کوئی خوف آ گیا تھا, کوئی سر پہ سینگ تھے, نہیں, لیکن ویسے ہی مجھے تھا کہ میرا پاس نکل جائے گا, اور میرے پاس مطلب فون کے سگنلز بھی کام نہیں کر رہے تھے وہاں پہ. خیر قصہ مختصر یہ کہ زرداری صاحب اور ان خاتون نے بہت غور سے دیکھی میری ناگواری, کہ میں آئی واز ناٹ انجوائنگ دا فیکٹ کہ میں ایکس پریزیڈنٹ موجود ہے لفٹ میں, اور بجائے اس کے کہ میری گھگی بن جائے اور میں کہوں اچھا کیسے ہیں آپ, تو میں الٹا کہہ رہی ہوں مجھے یہاں سے نکالو. خیر لفٹ چل پڑی, اب گراؤنڈ فلور تھا, اوپر جا رہی ہے لفٹ.
اتنے میں اب جتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے 2 فلورز طے کرنے میں لفٹ کو، اتنی دیر پہ ناظرین ہماری ملاقات کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے مجھے احساس ہوا کہ میں کچھ زیادہ ہی تیز بول گئی تھی کہ مجھے باہر نکلنا ہے، مجھے باہر نکالیں. تو ان خاتون نے کہا کہ چپ کیجئے، یہ آپ کو نہیں پتہ زرداری صاحب ہیں. تو اب میرا بھی ریفلیکس ایکشن تھا، آپ کو پھر میرا بھی پتہ ہے، میرے بھی منہ سے نکل گیا. میں نے کہا تو بھلے ہوں، میں کیا کروں. اب وہ اتنا ایک عجیب سا مومنٹ تھا کہ آئی فیلٹ سو امبیرسڈ کہ ٹھیک ہے جو بھی ہو، بہرحال ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. سو آئی فیلٹ اے بٹ امبیرسڈ. میں نے کہا جی آئی ایم سوری، اٹس فرسٹ ان پرسن انٹریکشن. زرداری صاحب کو میں نے کہا کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے. تو کہتے ہیں ہی ہی، وہ جس طرح آپ کو پتہ ہے بولتے ہیں جس طرح ہی ہی اینڈ یو آر. میں نے ان کو اپنا تعارف کروایا اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں کیوں آئی تھی. بیسیکلی صرف تعارف تو نہیں، وہ تو یہ جاننا چاہتے تھے نا کہ میں ادھر کیا کر رہی تھی. سو آئی ٹولڈ ہم کہ میں عمران خان وزیر اعظم پاکستان کے طور پر اوتھ لینے والے ہیں تو میں وہ دیکھنے آئی ہوں. ساتھ ہی کہتے ہیں، مطلب لٹرلی ایسے یوں تھے اور ساتھ ہی کہتے ہیں او آئی سی. اب اٹ واز آل اوور ہز فیس کہ ان کو کیا محسوس ہو رہا ہے. خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ ساتھ ایک صاحب تھے تو وہ تھوڑا سا انہوں نے جسے آئس بریکنگ آپ کہتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا تو آپ یہ کرتی ہیں. میں نے بتایا کہ ہاں جی میں یہ کام کرتی ہوں ایسے. وہ آج میں کارپوریٹ ٹرینر، میں پہلے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ رہی ہوں اور یہ وہ. اچھا زرداری صاحب یہ گفتگو سن رہے تھے اور مسلسل بڑے غصے سے مجھے نا یوں کر کے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو ظاہر ہے اگر عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان بنتے ہوئے دیکھنا ہے کہ خوشی کی بات ہے اس کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ اسی لیے کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے نکالو، میں نے اس لفٹ میں نہیں رہنا. خیر اتنے میں وہ سیکنڈ فلور آ گیا اور ناظرین جتنا رش ہم نے گراؤنڈ فلور پہ دیکھا تھا اتنا ہی رش ان کے استقبال کے لیے تھا. میں تو مطلب اس قوم کی عقل پہ حیران تھی کہ مطلب ٹھیک ہے ذوالفقار علی بھٹو تھے، کوئی سمجھ آتی تھی بات. میں نہیں کہتی کہ فرشتہ تھے، لیکن کم از کم کچھ پتہ لگتا تھا کہ ہم جس طرح سنتے ہیں پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ اس بندے کا کوئی ویژن تھا، وہ کوئی انسان تھا، وہ کوئی کچھ پاکستان کے لیے سوچتا تھا. چلو اس کو پروٹوکول دیتا وہ بندہ اچھا بھی لگتا ہے، لیکن زرداری کو مطلب وہ اتنا. خیر بہرحال وہ پھر ہم نکلے. اب وہ جو بھاری بھرکم خاتون تھیں جنہوں نے زرداری صاحب کو بازوؤں سے پیچھے پکڑ رکھا تھا، مجھے تو خیر ان سے تھوڑا خوف آ رہا تھا. زرداری تو بالکل ہی بے ضرر لگے، اور جتنے ہمیں ٹی وی میں نظر آتے ہیں نا وہ بالکل مضبوط نہیں ہیں. یہ 2 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ انتہائی لاغر وہ بندہ خود سے چل نہیں سکتا، اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑ رہا تھا. تو میرے دل میں آئی بات، میں نے کہا خدا کی شان ہے کہ اس شخص نے کتنا پیسہ پاکستان سے دونوں ہاتھوں سے بنایا کہ دنیا نے اس کو، باہر کی دنیا نے اس کو مسٹر 10% کہنا شروع کر دیا. اور اب خدا کی شان ہے کہ آج اپنے قدموں پر یہ شخص چل نہیں پا رہا. خیر اس کے بعد زیادہ انٹرسٹنگ پارٹ شروع ہوتا ہے. اب وہ اس طرح سے تھا کہ ہم چل نہیں رہے تھے، لفٹ سے نکلے تو آٹومیٹکلی وہ نہیں ہوتا جس طرح آپ کو دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، بس آپ پہنچ جاتے ہیں ایک جگہ. سو لٹرلی بس اتنا تھا کہ شکر ہے اللہ کا کہ کسی کا ہاتھ نہیں لگا اور میں ریزسٹ نہیں کر سکتی تھی. تو بس ساتھ اب مجھے چلنا پڑا کیونکہ آئی کوڈ ناٹ ہیو گون اینی ویئر ایلس. مجھے وہی فالو کرنا تھا کیونکہ بہت رش تھا. اب ہم نکلے تو اتنے میں نا بالکل آٹومیٹکلی ہم سامنے ایک کمرے میں پہنچ گئے. اب کمرے میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ شیری رحمان صاحبہ تھیں اور بڑی نقصق سے تیار، جس آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ سے ہوتی ہیں. سو زرداری صاحب کو دیکھتے ساتھ اٹھ گئیں. انہوں نے کہا کہ اوہ واٹ ٹک یو سو لانگ. تو پھر ان کے ساتھ جو خاتون تھیں انہوں نے بتایا کہ جو بھی جس وجہ سے بھی دیر ہوئی. اور اس کے بعد ساتھ ہی ناظرین میری نظر پڑی کھڑکی کے بالکل ساتھ، بازو ایسے کر کے سیٹ کر کے ایک نوجوان، خوبرو نوجوان کھڑا تھا ایسے. تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں، بلاول صاحب کی. سچ اے سویٹ سول، دیکھنے میں کم از کم اتنا سویٹ، اور نا چی ہر بندے کی جواب میں نا چی اس طرح کر رہے تھے. خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے ایک گارڈ نے مجھے دیکھ لیا. اب چونکہ میں پہلے بھی پارلیمنٹ کبھی کبھار جاتی تھی تو اس لیے گارڈز وغیرہ مجھے پہچانتے تھے. وہ گارڈ نے مجھے دیکھا قریب آ کے، انہوں نے پشتو میں مجھے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا یہ پیپلز پارٹی میں آپ آ گئی ہیں، مطلب اب آپ
حق سچ کی بات نہیں کرتی. میں نے کہا نہیں مطلب میں بالکل بھی نہیں ہوں, آپ نے مجھے پہچان لیا نا تو پلیز مجھے یہاں سے نکالیں, مجھے نکلنا ہے. خیر اتنے میں ناظرین ہوا یہ کہ وہ خیر رش وغیرہ بہت زیادہ تھا, شکر اللہ کا میں نکل گئی. اس کے بعد پھر قسمت ہی, اب میں اپنے دوستوں کو ڈھونڈ رہی تھی, مجھے اپنے دوست نہ ملے. اب میں ڈھونڈتی رہی نہیں مل رہے, رابطہ بھی نہیں ہو رہا. اتنے میں نے دیکھا کہ دوبارہ سے نا, اب میں ایک جگہ بڑی ڈس اپوائنٹڈ سی میں چل رہی ہوں, تو اتنے میں نے دیکھا کہ کوٹ پہن کے وہی نوجوان دوبارہ سے گزرتا ہے جس کا نام آپ بلاول زرداری بھٹو صاحب کے نام سے آپ جانتے ہیں جنہیں, وہ گزر رہے تھے. تو میں نے کہا ایکسکیوز می جی, تو میں نے کہا ایکسکیوز می, یہ آئی لاسٹ مائی فرینڈس بیکاز آف یور فادر. آپ کے ابو اور وہ پورا آپ کا وہ جھمگھٹا آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے سارا ایکسپلین کیا کہ کیا ہوا ہے کس طرح سے نا. جی تو میں نے کہا تو یہ کہ مجھے میرا پاس چاہیے پلیز, آئی ہیو ٹو واچ دا سیریمنی نا, مجھے وہ دیکھنا ہے سویرنگ, اینڈ میں نے وہ دیکھنی ہے کہ کس طرح سے اوتھ ٹیکنگ اور ایسا لائیو دیکھنا ہے نا, اسی کے لیے تو میں آئی ہوں. اچھا اتنے میں زرداری صاحب بھی آ گئے اور انہوں نے نا ایسے غصے سے مجھے دیکھا اور پھر بلاول کو دیکھا, تو مطلب ان کو تھا کہ یہ بات بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے, ایز اف ہی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل ہم کہ بھائی یہ بھٹو کے نعرے لگانے والی نہیں ہے. خیر اتنی سی وہ ہماری تھی. تو مجھے بہرحال اتنے میں وہ چلے, مطلب بلاول اس کلو لیس, اس کو وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, جس سے, اور چونکہ میرا یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے جو کہ مجھے بتاتا ہے کہ جس بلاول کو اتنی سی سچویشن ہینڈل کرنی نہیں آ رہی تھی, کہ جو اتنا سا کام کر سکتا کہ بھئی آپ کے والد صاحب کی وجہ سے اگر کسی کا کارڈ مس پلیس ہو گیا یا وہ سم ون از لاسٹ ان دا مڈل آف نو ویئر, تو آپ نہ بھلے آپ اس کو انٹر کروائیں, لیکن ایک ہوتا ہے نا رسپونڈ کرتے ہیں آپ تھوڑا سا حاضر دماغی کے ساتھ, تو وہ نہیں ہے اس میں. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا ناظرین کہ نہ تو وہ اتنا بٹر ہے, اصل میں بلاول نہ اتنا بٹر ہے, نہ اتنا وہ برا انسان ہے جتنا اس کو پولیٹکس میں بکرا بنا کے انہوں نے جتنا استعمال کیا زرداری کلان نے, جتنا اس کو بنا دیا گیا ہے. اور یہ انٹائرلی بلاول کی چوائس تھی کہ وہ جیسا تھا وہ ویسا رہتا, یا اس نے وہ بننا تھا جو وہ بن گیا ہے. اب تو وہ تیز ہو کے ذرا باتیں کر لیتے ہیں, لیکن ساری بات یہ اسکرپٹڈ ہوتی ہے, اس کی کچھ بھی دل سے نہیں آتا. اور ابھی بھی جس طرح سے اونرشپ لینے سے انکار کیا جا رہا ہے, مطلب زرداری صاحب کا اتنا منہ بن گیا کہ جس وقت انہیں پتہ چلا کہ کوئی شخص یہ 2 پارٹی سسٹم کے ٹوٹنے پر امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں ایک بہتر وقت آئے گا, وہ عمران خان ہوتے یا کوئی بھی ہوتا, ہم نے تو پاکستان کا فائدہ سوچنا ہے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اگر اتنی سی بات زرداری صاحب کو آگ بگولا کر سکتی ہے, تو اس میں تو پھر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جو لوگ ان کے دور حکومت میں ان سے اختلاف کرنے کی جرت کرتے ہوں گے تو یہ واقعی ان کا کیا حشر کرتے ہوں گے. اور بلاول تو بیچارہ, مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی اپنے جوگا ہی نہ ہو, تو کسی کا اس نے کیا کرنا ہے. اس وقت سندھ بہت ہی ٹیریبل کنڈیشن میں ہے. مجھے اپنا جو واقعہ یاد آیا, میں اس سے کچھ ڈاٹس اگر کنیکٹ کروں تو ناظرین مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ بالکل پالیٹکس فار دا سیک آف پالیٹکس کھیل رہے ہیں, اور پاکستان کی عوام کی ان کو ٹکے کی بھی پرواہ نہیں ہے. اور یہ صرف اور صرف اس لیے نیب کا قانون بھی یہ سب کچھ ختم کرانا چاہتے ہیں, نیب شیب بند کریں سب کچھ, تاکہ ان سے سوال پوچھا جانا بند ہو جائے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اور یہ اگر عمران خان نے سوال پوچھے جانے کا کام ختم کر دیا اور ان کے پریشر میں آ گئے, تو پھر عمران خان کی پالیٹکس بھی ختم ہو جائے گی. بہت احتیاط سے عمران خان صاحب کو فیصلے کرنے پڑیں گے. اور آخر میں ناظرین میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک زبردست فیصلہ بتا دوں, جو آج ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ, یعنی جو معذوری کا شکار ہوتے ہیں, ڈس ایبلڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے آیا ہے, جس میں ان کو ٹرانسپورٹ میں اور ان کی جو ریلوے کا سفر ہے, روڈ پہ جو ان کی سفر ہے, ان کی جابز ہیں, ان کے ایون پروونشل گورنمنٹس کو, پاکستان تحریک انصاف کی جو وفاقی حکومت ہے اس کو, پی ٹی وی کو اور پیمرا کو, پاکستان براڈ کاسٹ ایسوسی ایشن کو, پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کو, پی بی اے کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ پبلک اویئرنیس میسیجز افیکٹولی لوگوں تک پہنچائے جائیں اور زیادہ سے زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور یہ فیصلہ 11 پیجز پر مشتمل ہے جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے آج جاری کیا. 2013 میں یہ پٹیشن آئی تھی ڈسیبلٹی موومنٹ ان پاکستان کی طرف سے, جس کا آج جواب آیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان ایک ایسا پاکستان بنے گا کہ جہاں پر پورا ملک خوشی سے بارش کی بھی دعا کرے گا اور ہر اس چیز کی دعا کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوشی دینے کے لیے بنائی ہے, نہ کہ اس ڈر سے لوگ دعائیں کرنا چھوڑ دیں بارش کی کہ جب بارش زیادہ آتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے اور پورا شہر ڈوب جاتا ہے. پاکستان زندہ باد.